बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जो मैं कहता रहा। मैंने कई वीलॉग किए, रिकॉर्ड गवाह है कि इमरान खान खुद ब खुद पीटी की चेयरमैनशिप से पीछे हट जाएंगे और वही हुआ। आज वो पीछे हटे हैं और इंट्रा पार्टी इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं लेंगे और पीटीआई का नया चेयरमैन आ गया। ये चेयरमैन कौन है और किस कबीले से इसका तल्लक है, किसकी सिफारिश से आया है, इस पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करूंगा। क्या फ़ैसले हुए हैं और फैसलों का इजहार जो है आज एक भरपूर मीडिया टॉक में इमरान खान के वकील आला कहता हूं मैं, अली ज़फ़र एडवोकेट, सीनियर वकील हैं, सदर भी रहे सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने आज इसका ऐलान किया है। ये तो एक ख़बर। दूसरी ख़बर जो दिन भर की अहम तरीन ख़बर है, दूसरी ख़बर ये है कि नाज़रीन नवाज़ शरीफ जो है वो बरी हुए आज इमन फील्ड केस में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो सज़ा थी 10 साल की उसको कलअदम करार दी थी, बल्कि इस केस में जितनी भी सज़ाएँ थी उनको ख़त्म कर दिया, यानी कि नवाज़ शरीफ सुर्खरू हुए। इसका मतलब ये हुआ, ये क्या मतलब हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी बात ये कि आज कराची वालों को याद आ गया कि उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में जब सुलह का एक मुआहदा इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हो गया तो कराची वालों को भी, ANPP को और दीगर जो जमातें उन्हें याद आ गया कि हमने फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकालनी है। वो रैली भी आज वहाँ निकली। चौथी ख़बर जो मैंने आपको बतानी है आज दिन भर की बड़ी ख़बर है कि जो मैंने परसों वीलॉग किया था और उसमें मैंने बताया था कि जो IMF है ये टैक्स का निज़ाम जो है अपने हाथ में ले गई है पाकिस्तान का, और यही होना था वही हुआ। और आज IMF की हदायत पर जो FBR है इन्होंने जो टीमें तश्कील दे दी हैं कि किस पे टैक्स लगना है, डॉक्टर से कितना टैक्स लेना है, एक प्रोफेशनल से कितना टैक्स लेना है, एक सनतकार से कितना टैक्स लेना है। तो इस पे मैं आपको बताऊंगा आज कि क्या गोरखधंधा हुआ IMF के कहने पर, यानी कि पूरे का पूरा मुल्क का जो टैक्स सिस्टम है ये IMF के हवाले कर दिया गया और उसके असरात आना शुरू हो गए। इस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि आज दिन भर की जो सबसे बड़ी ख़बर है, वो दो बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक ख़बर है, इस पर ख़बर बताऊंगा और उसके बाद मैं अपना तज़िया पेश करूंगा और ख़बर दूंगा कि क्या होने वाला है। पहली ख़बर जो मैंने आपको बताई है कि आज इमरान खान की हदायत पर इमरान खान से पहले उन्होंने जेल में मुलाकात की। जो अली ज़फ़र साहब है उन्होंने मुलाकात की कि जनाब वाला बहुत सारी हदायत लीं और घर में लड़ाई भी थी चेयरमैनशिप के लिए कि बुशरा बीबी में भी थी लड़ाई थी और बुशरा बीबी खुद चेयरमैन, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि बुशरा बीबी चाहती है कि वो चेयरमैन बन जाए इमरान खान की जगह, चूँकि इमरान खान माइनस हो चुके। तो उनकी बहन जो है हलीमा बीबी वो कहती है ये लड़ाई मिटाने के लिए इमरान खान ने एक नया फ़ैसला किया, जिसका इज़हार आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में किया। उन्होंने इंकशाफ किया कि चूँकि हुकूमत जो है और बड़े बड़े हलके जो है इमरान खान से उनकी पार्टी का निशान, इंतखाबी निशान बल्ला छीनना चाहती है, लिहाजा उन्होंने फ़ैसला मुश्तरका कर लिया है कि इमरान खान जो हैं वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो 20 दिन के अंदर होने हैं, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन है इस हवाले से, उस पर उन्होंने विड्रा कर लिया है और चेयरमैनशिप से वो पीछे हट गए हैं। वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो होने हैं उसमें इमरान खान बतौर चेयरमैन हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि उनके उम्मीदवार जो हैं वो बैरिस्टर जो हैं गोहर वो होंगे। बैरिस्टर गोहर जो है ये बड़े मंजे हुए बैरिस्टर हैं, इमरान खान के वकील हैं और इनका जो तूती बोलता है तमाम हलकों में, ये तमाम हलकों के सांझे हैं और बैरिस्टर जो गोहर हैं ये तमाम हलकों के सांझे वकील हैं और तमाम सियासी जमातें इनसे मुतासर भी हैं, ये उनसे मुतासर हैं। लिहाजा इमरान खान की तरफ से जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है उन्होंने जो ऐलान किया है कि इमरान खान इंटर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी जगह जो है चेयरमैनशिप के उम्मीदवार जो इंटर पार्टी इंतखाबात में हैं वो ना अलीमा खान होंगी और ना ही बुशरा बीबी, बल्कि एक नया नाम उन्होंने पेश किया जो मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे हलकों के पसंदीदा वकील हैं। बैरिस्टर गोहर बड़े मंजे हुए वकील हैं, वो अब इमरान खान की जगह चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे इंटर पार्टी इंतखाबात में, यानी कि इमरान खान ने विड्रा कर लिया। वजह ये बताई है कि बल्ला छीनना चाहती है उनका इंतखाबी निशान गवर्नमेंट और हलके, इसलिए उनको बचाना चाहते हैं कि इमरान खान को उनको पता चल गया है कि सज़ा होनी है, उनको सज़ा होनी है। मुख्तलिफ़ केसेस हैं, 180 के करीब केसेस हैं उनके ख़िलाफ़ और सबसे बड़ा केस जो है वो
اثاثہ جات کا گھڑی کا کیس ہے، اس میں بھی ان کو پتہ ہے، یعنی کہ مائنس عمران فارمولہ کاربند ہو گیا۔ اس پہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ بریسٹر کا گوہر کا نام کیوں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے میں دوسرا اہم فیصلہ آج لاہور ہائی کورٹ سے ہوا، اور نواز شریف نے اپیل کر رکھی تھی اپنی سزا جو عزیزیہ ریفرنس ہے اور ایمل فیلڈ کیس ہے، دونوں میں انہوں نے اپنی بے گناہی کے لیے ہائی کورٹ میں یہ دونوں جو سزائیں تھیں چیلنج کر رکھی تھی۔ آج ایک جو اہم جو تھا ایمل فیلڈ کیس، اس میں تقریباً انہیں 10 سال سزا قید تھی، اور جو ہے وہ بھاری جرمانہ تھا، پاؤنڈز میں جرمانہ تھا۔ تو لہٰذا یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت مکمل ہوئی، پینڈنگ فیصلہ تھا۔ نواز شریف کی موجودگی میں اس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور نواز شریف کو بری کر دیا گیا اس کیس میں بھی۔ یہ ایک اہم کیس تھا، تمام سزائیں ان کی کالعدم قرار دے دی، یعنی کہ نواز شریف اس میں بھی بری ہو گئے اور ان کا لیے مسئلہ آئندہ صاف ہو گیا، سیاسی ملک کا مسئلہ صاف ہو گیا، یعنی کہ وہ اب کھیلیں گے، خوب کھیلیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ جو بات کرنی ہے، بات یہ کرنی ہے کہ بھائی اگر قوم کے کتنے سال ضائع کر دیے، اگر نواز شریف بے گناہ تھے اور نواز شریف نے کچھ نہیں کیا تھا، اور نواز شریف نے کرپشن نہیں کی تھی، نواز شریف نے ایمل فیلڈ کیس میں کچھ نہیں کیا، اور وہاں پہ ان کے اثاثہ جات نہیں تھے، عزیزیہ ریفرنس غلط تھا، تو پھر قوم کے جو کئی سال برباد کر دیے گئے، ملک کے چور چور کہتے ہوئے، عمران خان کی پوری 3 سال کی حکومت جو تھی اس میں چور 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 اور ہوا کچھ بھی نہ، الٹا ان کی نگرانی پر، ان کے علاج معالجہ پر، ان کی جیلوں پر، ان کی سیکورٹی پر، ان کے ہسپتالوں پہ اخراجات پر نواز شریف کے یعنی کہ کروڑوں روپے جو تھے وہ حکومت پاکستان کے خرچ ہو گئے، یعنی غریب عوام کے کروڑوں روپے الٹا خرچ ہو گئے، ان سے وصولی ایک ٹگے کی نہ ہوئی، اور آج انہیں عدالت نے ایمل فیلڈ کیس میں بھی بری کر دیا اور انہیں بے گناہ قرار دے دیا، اور ان کی سزائیں جو تھی وہ کالعدم قرار دے دی۔ لیکن قوم پوچھتی ہے ان حلقوں سے، ان پاکستان کے محسنوں سے کہ اور جناب والا عمران خان سے کہ اگر نواز شریف بے گناہ تھے، پہلے شہباز شریف بے گناہ ہوئے، پھر ان کے ساتھی عاد چیمہ بے گناہ ہوئے، پھر فواد حسن فواد بے گناہ ہوئے، مریم صاحبہ بے گناہ ہوئیں، حمزہ شاہ بے گناہ ہوئے، احسن اقبال صاحب بے گناہ ہوئے، اسحاق ڈار بے گناہ ہوئے، یعنی کہ تمام کے تمام فرشتے ناتے توتے چوزے، چٹے چوزے ثابت ہوئے۔ تو اور قوم کا اس پہ ان کیسز پہ کروڑوں روپے اضافی خرچہ کر دیا، چوانی کی وصولی نہیں ہوئی، اور ملک کتنا پیچھے چلا گیا، چور 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 چور۔ یہ کس کے کہنے پہ ایسا ہوا؟ جن لوگوں نے ایسا کیا تھا آج نواز شریف بے گناہ قرار پائے، تو ان کو تو الٹا لٹکا دینا چاہیے اور قوم کے سامنے لانا چاہیے ان چہروں کو کہ بھائی جب بے گناہ آدمی تھا تو اس کو گناہ گار جان بوجھ کر اس عدالت کے جج کو جس نے یہ سزا دی تھی اس کو بھی پوچھنا چاہیے، اور اس کو بھی سامنے لانا چاہیے قوم کے کہ قوم کے اضافی ان کیسز پہ اربوں روپے کیوں اجاڑ دیے، کیوں تباہی مچائی گئی، کیوں ملک کو پیچھے کیا گیا، کیوں ملک کے اوپر اور قرضے چڑھائے گئے۔ یہ کون پوچھے گا؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، پوچھے گا ضرور، جواب دینا ہوگا، قوم یہ پوچھے گی انہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ اگر وہ بے گناہ تھے، تمام کے تمام چٹے چوزے تھے، نہاتے توتے ہوئے چوزے تھے، جو کروڑوں روپے اضافی ان کی جو پرندے پکڑے تھے آج جو بے گناہ ہو رہے ہیں، ان پہ اضافی ضائع کیے گئے، ان کی سیکورٹی پر، کھانے دانے پر، جیلوں پر، یہ تو اس کا جواب کون دے گا؟ اس ملک کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اگر یہ تمام کے تمام بے گناہ تھے پھر کیوں پکڑے؟ اگر ان کے کیسز ثابت نہیں کر سکتی تھی اس وقت کی حکومت اور ادارے تو پھر کیوں پکڑا؟ ان سے وصولیاں کرنی چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا، کیوں اتنے سال ضائع کیے گئے۔ ناظرین اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، کہ اگلی خبر یہ ہے کہ آج کراچی میں ایک بڑی ریلی ہوئی ہے فلسطین کے حق میں۔ کراچی والوں کو سب سے آخر میں جب امریکہ میں فلسطین کے حق میں ظاہر یکجہتی کے لیے ریلیاں ہو گئیں، پاکستان بھر میں ہوگی، دنیا بھر میں ہوگی، تو کراچی والوں کو بھی یاد آ گئی۔ وہاں پہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے، یعنی کہ ان کو اس وقت یاد آیا جب امن معاہدہ طے پا گیا۔ چلو دیر آئی درست آئی، کراچی والوں جاگے تو صحیح فلسطین کے حق میں۔ تو ناظرین یہ تھی اب کی بات، اور سب سے پہلی جو خبر تھی عمران خان کے حوالے سے کہ وہ انہوں نے وڈرا کر لیا چیئرمین شپ، اور چیئرمین شپ ایک وکیل کے حوالے کر دیا۔ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو کہا گیا ابھی علی ظفر صاحب نے، اس میں اگر کوئی تبدیلی نہ ہوئی تو ابھی تک تو انہوں نے جو بریسٹر گوہر ہیں ان کا نام لیا ہے کہ وہ چیئرمین ہوں گے، امیدوار ہوں گے، اور وہی الیکشن لڑیں گے پی ٹی کے۔ یعنی کہ بتانا یہ تھا کہ میں نے 4 دن پہلے ویلاگ کیا تھا جس میں نے بتایا تھا کہ عمران خان سے جس وکیل نے ملاقات کی ہے وہ یہی وکیل تھے،
اور ان کو کہا گیا کہ مجھے 200 وکیل چاہیے، کیونکہ سیاسی جو لوگ ہیں یہ بزدل ہوتے ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ عمران خان نے انہیں کہا۔ تو انہیں کہا کہ 200 وکیل چاہیے مجھے پاکستان میں دلیر جو بھاگے نا اور میرا ساتھ دیں، اور میں کایا پلٹ دوں گا اور میں تمام چیزیں تہس نہس کر دوں گا۔ تو لہٰذا وہی ہوا کہ آج انہوں نے پہلا چیئرمین، اب جو ان کی پلاننگ ہے کہ پنجاب کا صدر جو ہے سیکرٹری جنرل، اور پنجاب کا صدر وہ بھی وکیل ہو، سندھ میں بھی وکیل ہو، مرکز میں بھی سیکرٹری جنرل وکیل ہو، کے میں بھی ہو اور بلوچستان میں بھی ہو، یعنی کہ وکیلوں کی فوج عمران خان لانا چاہتے ہیں۔ آپ وہ فیل ہوئے اور سبکدوز ہوئے آئندہ انٹرا پارٹی انتخابات میں، یعنی کہ آئندہ جو ہے وہ راز کریں گے وکیل۔ پی ٹی آئی ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان نے اپنی پارٹی وکیلوں کے حوالے کر دیا اور ان کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا، اور وہی ان کو کسی پہ اعتبار ہی نہیں رہا۔ اور اس سے یہ بھی ایک چیز ظاہر ہو گئی ہے کہ ان کے پاس اب بندے نہیں رہے اور پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے۔ تو لہٰذا جب بندے نہیں رہیں گے تو وہ الیکشن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ان کی پارٹی تھی جن کی نون لیگ تھی، جن کی پیپلز پارٹی، جن کی سب کی، اور آج وہ جب سرپرستی ختم ہوئی ہے تو پی ٹی آئی بھی ختم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ وکیلوں کو تو ووٹ کوئی نہیں دے گا۔ سچی بات بتا رہا ہوں، عمران خان جتنی مرضی کوشش کر لیں، آج یہ ثابت ہو گیا انٹرا پارٹی انتخابات میں کہ عمران خان امیدوار نہیں ہوں گے چیئرمین کے، بلکہ ایک وکیل ہوں گے، اور باقی عہدوں کے لیے بھی وکیل چنے جا رہے ہیں، اور کے لیے بھی وکیل چنے جا رہے ہیں۔ تو وکیلوں کو ووٹ کوئی نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا، اور پھر پی ٹی آئی کا اب حشر جو ہے وہ حشر سے بھی بڑھ کر ہوگا، اور اب نون لیگ بغلیں بجائے گی اور پیپلز پارٹی بھی بغلیں بجائے گی، یعنی کہ دو پارٹیوں میں اب مقابلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی تو گئی، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی تو بڑھ گئی، اب سچی بات بتا رہا ہوں کہ چونکہ وکیلوں کے ہاتھ، وکیلوں پہ تو لوگ اعتبار نہیں کرتے، تو لہٰذا اب عمران خان کی پی ٹی آئی کی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ناکامی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور اس سے تو مراد یہی ہے کہ عمران خان آج ہار مان گئے، کیونکہ ان کے پاس سیاسی بندے نہیں رہے، اس لیے وہ وکیل ڈھونڈ رہے ہیں، اور چیئرمین شپ کے لیے انہوں نے ایک وکیل کا نام دیا ہے کہ وہی انٹر پارٹی جو انتخابات اس میں حصہ لیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو وکیل صاحب ہیں یہ تمام حلقوں کو قابل قبول ہیں اور چہتے ہیں سب کے، اور سب کی سرپرستی نے حاصل ہے، اسی لیے عمران خان نے کسی کے کہنے پر ان کا نام پیش کیا ہے چیئرمین شپ کے لیے کہ وہی ان کے امیدوار ہوں گے، اور انہیں امید ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پی ٹی آئی بچائے گا اور عمران خان کو بھی بچائے گا، ان کے کیسز بھی ختم کرائے گا۔ تو لہٰذا ایک وکیل جو ہے اب پی ٹی آئی کا چیئرمین ہوگا، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جو ہیں ان کا جو ہے وہ ایک وقت تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کے جو ہیں وہ ان کے وارث ہوں گے، لیکن انہوں نے وارث اپنا ایک وکیل کو بنا لیا ہے، پی ٹی آئی کا وارث ایک وکیل، اور اس کے رحم و کرم پر تمام پارٹی چھوڑ دیے۔ اب دیکھنا یہ ہے چند دنوں میں کہ کون کون لوگ جو رہ گئے تھے وہ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بندہ انہیں قبول نہیں کرے گا جو ان کے ساتھی ہیں، سوائے ان جیالوں کے، ان کھلاڑیوں کے جو عمران کے مستانے ہیں، جو دیوانے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔